بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ماہ سے میرے چینل پر جو موضوع زیر بحث رہا وہ تھا آئینی ترمیم اور جمعیت علماء اسلام کی سیاست اور مولانا فضل الرحمان کا کردار۔ اس دوران مشن 92 چینل کی طرف سے کسی اور موضوع کو زیر بحث نہیں لایا گیا۔ اب انشاءاللہ اس چینل پر مختلف موضوعات، علمی اور فکری موضوعات کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت سے موضوعات میرے ذہن میں ہیں جو میں یہاں پر لاؤں گا۔ تاہم آج میں پاکستان کی جو صحافت ہے ان کا ایک بڑا نام حامد میر صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ یہ گفتگو کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ پاکستانی صحافت میں اگر نظر رکھیں تو جتنے بڑے صحافی ہیں، نامی گرامی صحافی ہیں، ان کو دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سیاسی اصطلاح میں یا نظریاتی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں دائیں بازو اور بائیں بازو۔ پاکستان میں بہت بڑے سینئر صحافی ہیں جو بائیں بازو کی سیاست بھی کرتے ہیں، بائیں بازو کی فکر رکھتے ہیں، لیکن دائیں بازو کی سیاست کے لوگ یا فکر کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور دراصل پاکستان میں وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یا جو دین اسلام کی بات کرتی ہیں، جو امت مسلمہ کی بات کرتی ہیں، ان کا تعلق دائیں بازو کی سیاست سے بنتا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں ایک مشہور صحافی، جرنلسٹ حامد میر صاحب کے بارے میں کچھ گزارشات ایک بہت بڑے عالم دین کی طرف سے جو انہوں نے کی ہیں وہ تاثرات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع ہے حامد میر کس کا پیروکار ہے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ آج کے طالب علم یا نوجوان اس کو سمجھ نہیں سکتے جب تک وہ تاریخ سے واقف نہ ہوں۔ پاکستان، ہندوستان کی تاریخ میں جب سے انگریز آئے تھے یہاں پر، جہاں پر مختلف سیاسی لوگوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی کے لیے کردار ادا کیا، وہاں صحافیوں کا بھی بہت بڑا کردار تھا جو انہوں نے نبھایا۔ ملت اسلامیہ کا جو مسائل خارجی محاذ پر آتے رہے اس پر بھی کام کیا، اور داخلی محاذ پر جو مسائل پیدا کیے گئے ان کے خلاف بھی کام کیا۔ مولانا زاہد الراشد صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، گجرانوالے سے ان کا تعلق ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ ان کے یہ فرزند ہیں، ابھی بزرگ ہیں ابھی، اور ماشاءاللہ بہت ان کے کالم بھی آتے ہیں، ان کی تحریریں بہت عمدہ ہیں۔ تمام حلقوں میں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی رائے ہمیشہ اعتبار میں مبنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا آج سے کچھ عرصہ سال پہلے، 2020 میں۔ ان کا عنوان تھا حامد میر کس کا پیروکار ہے۔ وہ ان کی جو تحریر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ تحریر کیا ہے؟ مولانا زاہد الراشد صاحب لکھتے ہیں، ہماری قومی صحافت کی تاریخ اس حوالے سے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب عظیمت کے روشن کارناموں سے مزین ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ کا کامریڈ یہ اخبار کا نام تھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا الحلال ایک دور میں ہماری ملی امنگوں اور جذبات کی علامت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں ملی حمیت کا جذبہ ملی حمیت کا جذبہ بیدار رکھنے، انہیں عالمی استعمار کی سازشوں سے خبردار کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش باب ہے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کو داخلی محاذ پر درپیش فتنوں کی طرف رخ نہیں کیا،
اور تمام توجہ خارجی محاذ پر مرکوز رکھی، یعنی انگریزوں کا جو قبضہ تھا اس ٹائم، انگریز برطانیہ اور فرانس عالمی قوتیں جو سازشیں کر رہے تھے مسلموں کے خلاف، ان کو انہوں نے اجاگر کیا۔ مگر مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور شورش کاشمیری رحمۃ اللہ نے داخلی محاذ پر بھرپور کردار ادا کیا۔ قادیانیت کے فتنے کو بے نقاب کرنے میں ذمہ دار یہ مولانا ظفر علی خان کا اخبار تھا، اور چٹان یہ شورش کشمیری رحمۃ اللہ کا اخبار تھا کہ خدمات سے کون ناواقف ہے۔ قادیانی کا فتنہ انگریزوں نے ہندوستان میں کھڑا کیا تھا، مرزا غلام قادیانی کو یہاں کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف جہاں علماء نے کام کیا وہاں صافیوں نے بھی کام کیا، جن میں مولانا ظفر علی خان اور علامہ شورش کاشمیری مشہور۔ پھر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی جدوجہد ہماری فکری تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و فلسفے کو دین بیزار دانشوروں کا یرغمال بننے سے بچایا، اور تحریک آزادی کے مجاہدین کی کردار کشی کرنے والوں کے سامنے خود ڈال بن کر کھڑے ہوئے۔ دیکھیں، علامہ اقبال کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل دینی تھا، فکری تھا، ملت اسلامیہ کی فکر کی عکاس کرتا تھا، لیکن ہندوستان میں جو دین بیزار طبقہ تھا، دانشور تھے، وہ مغرب سے زیادہ متاثر تھے۔ آغا شورش کاشمیری نے اپنے چٹان رسالے سے علامہ اقبال کی جو فکر کی ایسی تعبیر و تشریح کی تاکہ جو دانشور دین بیزار ہو چکے ہیں، عام مسلمان ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور یہ دین بیزار طبقہ اس ٹائم مجاہدین کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور یہ انگریزوں کا اور برطانیوں کا وفادار بنا ہوا تھا۔ ان کے خلاف آغا شورش کاشمیری نے ایک کردار ادا کیا اپنے اخبار سے۔ آگے لکھتے ہیں مولانا زاہد رشید صاحب کہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ کا تعلق میرے علاقے سے ہے۔ میری پیدائش گکھڑ کی ہے، جبکہ مولانا مرحوم کا گاؤں کرم آباد وزیر آباد سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، مگر میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ مولانا ظفر علی خان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے تھا، وزیر آباد سے، گکھڑ علاقہ گجرانوالہ کا، جہاں پر پیدائش ہوئی تھی مولانا زاہد الرشید صاحب کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف پڑھا ہے، اور ایک زمانے بہت پڑھا ہے۔ مولانا ظفر خان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے رسالے میں پڑھتا رہا ہوں، ان کے تمام اخبارات پڑھے ہیں، ان کے جو بارے معلومات۔ البتہ شورش کاشمیری مرحوم کو دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ ان کے ساتھ تحریک خط نبوت کے کئی مراحل میں شرکت کا موقع ملا، اور ان کے جلوسوں میں بازو لا کے نعرے بھی لگائے۔ شورش کاشمیری بہت بڑے خطیب تھے، اور مجلس حرار کے وہ رکن تھے۔ ان کا جو کردار ہے، مجلس حرار کا بنیادی فلسفہ جو تھا، جس مقصد کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، وہ تھا فتنہ قادیانیت کو بے نقاب کرنا، اس کو کچلنا۔ تو وہ اس پلیٹ فارم سے موجود تھے، چٹان اخبار میں لکھتے بھی تھے، اور اس طریقے سے وہ میدان عمل میں رہے۔ ایوب خان کا جو دور تھا، تو ایوب خان خلاف فیصلہ کن کردار شورش کاشمیری کا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آج زندہ ہوتا تو وہی کچھ لکھتا جو حامد میر لکھ رہے ہیں، اور وہی کچھ کرتا جو حامد میر کر رہے ہیں۔ یہ اب وہ بات یہی ہے کہ ہمارے اسلاف، جن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، آغا شورش کاشمیری، یہ جو ارباب اختیار ہمارے رہے ہیں، اسلاف رہے ہیں صحافت میں، حامد میر جو صافی ہے وہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے۔ اور 2020 میں ظاہر بات ہے، پچھلی صدی جو 20-25 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس طرح مغرب نے، امریکہ نے، یونٹ آف فورسز نے افغانستان، عراق، شام، مصر، فلسطین میں بربریت ہو رہی ہے، اس کے خلاف جس طریقے سے آواز اٹھائی ہے حامد میر نے، اس کے حوالے سے زاہد رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حامد میر ایک صحافی ہمیں مل گیا جو حق کی بات کر رہا ہے۔
آج جبکہ عالمی استعمار اور مجاہدین اسلام کے درمیان تاریخی معرکہ کے آخری راؤنڈ کا بغل بچ چکا ہے اور امریکہ کی قیادت میں پوری دنیا کفر، بوریا نشین اور حریت پسندوں کو صفحہ سے مٹانے کے لیے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتری ہوئی ہے۔ میرے جیسے نظریاتی کارکنوں کو ایک عدد ظفر علی خان اور شورش کاشمیری کا انتظار تھا جو قافلہ حق کا حدی خواہاں ہو اور باطل کو انہی کے بے لچک لہجے میں للکارے۔ یوں لگتا ہے کہ حامد میر کی صورت میں ظفر علی خان اور شورش کاشمیری کے صافی کردار کا تسلسل ایک بار پھر قائم ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ تعریفی جملہ کہ ظاہر اشرف لکھتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں ظفر علی خان اور آغا شورش کاشمیری جیسی صافتی کردار کے لوگوں کی ضرورت تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ بندہ مل گیا ہے جو اس طرح سے چل رہا ہے، اور وہ ہے حامد میر، جو بے لچک بھی ہے اور مزاحمت کی علامت ہے اور جو ہے ڈٹ کے کھڑا ہونے والا ہے۔ اور میں اس کے لیے بارگاہ ازدی میں سراپا تشکر ہو کر حامد میر کی ثابت قدمی اور استقامت کے لیے دعاگو ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اب زاہد رشید صاحب دعا دے رہے ہیں حامد میر کو، اور یہ بات میں آپ کو میری بھی جو معلومات ہیں حامد میر صاحب کے بارے میں 2004 سے ان کا کالم پڑھ رہا ہوں۔ حامد میر صاحب بہت یعنی معتدل مزاج صافی ہیں، جو حق بات سمجھتے وہ لکھتے ہیں۔ ان کے نظریات سے فکر سے کسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت مند آدمی ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، جب بھی آمریت ہے وہ آمری ملا کھڑے ہوئے، اور خاص کر ان کے جو جتنے کالم لکھے ہیں جمعیت علماء اسلام کے اوپر بہت ہی معلوماتی تاریخی لکھے ہیں، اور پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے صافتی اہلکار وہ عموماً مذہبی جماعتوں کو زیادہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں کرتے، نہ وہ تعریف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو کیڑے نکالے جائیں، لیکن حامد میر نے جو کچھ سمجھا اور اس کو بیان کر دیا، اور جس بات کو حق سمجھا انہوں نے برملا اظہار کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان کی حکومت تھی اور وہ غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے آیا تھا تو انہوں نے صرف مخالفت کی بلکہ میدان میں تھی، اور لانگ مارچ مولانا صاحب کا ہوا، ملین مارچ، لانگ مارچ کشمیر ہائی وے اسلام آباد میں، تو وہاں پر حامد میر صاحب نے خطاب بھی کیا۔ لیکن جب وہی کچھ جو نواز شریف کے خلاف ہوا تھا وہی کچھ عمران خان کے خلاف ہوا تو انہوں نے عمران خان کی حمایت شروع کر دی، یعنی چونکہ چیز ایک ہی ہو رہی تھی۔ 2018 میں نادیدہ قوتوں کے اعلی کار بنا عمران خان تو حامد میر نے عمران خان کی مخالفت کی۔ اب اس دور میں 2022 کے بعد نادیدہ قوت کے اعلی کار بنے نواز شریف اور زرداری تو حامد میر نے ان کی مخالفت کی، تو لہٰذا وہ بیسیکلی جو ہے نا ایک خبر بھی دیتے ہیں حامد میر صاحب، معلومات اچھی دیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ تعصب نظر نہیں آتا اور جانبداری نظر نہیں آتا، بلکہ غیر جانبدار کا عنصر ہمیشہ غالب رہا ہے۔ ان کے کالم پڑھیں، ان کے تاریخی آپ کو معلومات ملے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا ایسا جو ہے نا گال گلوچ اور اسی چیز شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، اور فیورٹزم شروع ہو گیا، پارٹی بازی شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ کوئی بات سچ بھی کہتے ہیں، حامد میر کا حوالہ بھی دیتے ہیں، تو اگر تو وہ جو ہے نا حامد میر ان کی پارٹی کے مخالف ہے تو وہ آگے سے بات مانیں گے نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ یعنی کہ ہماری جہالت کی علامت ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے اور دلیل نہیں جانتے، اور صرف جو ہے نا اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس تناظر میں صحافہ کو دیکھتے ہیں، کالم پڑھتے ہیں یا میڈیا سنتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، معلومات کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ خود اسٹڈی بھی کریں تاکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو صحافی ہے یہ کیا بیان کر رہا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جب تک یہ آپ سمجھیں گے نہیں تو آپ حقیقت تک نہیں پا سکتے۔ انہی خیال کے ساتھ میں یہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔